ہمارے اردو کے اخبارات میں اور ہمارا جو اردو کا سارا لٹریچر ہے ٹیلی ویژن میں وہ یہی ہے کہ ہم ابھی تک یہ سمجھ نہیں پائے کہ اگر کیپٹلزم ہی موڈ آف پروڈکشن ہے، اگر کیپٹلزم کو سروائیو کرنا ہے اور کیپٹلسٹ نے ٹیکسز دینے ہیں، اسی نے مزدوروں کا خیال رکھنا ہے، تو پھر کیپٹلسٹ کو اور حکومت کو، جو بھی حکومت کسی جگہ پہ ہوگی، ان کو مل کے ایک حل نکالنا ہے۔ اب جیسے ہمارے سامنے کرائسس آ گیا ہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، جو سیاسی جماعتیں دہرا بھی رہی ہیں، میڈیا میں بھی لوگ دہرا رہے ہیں کہ جی مزدوروں کو اگر تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، پوری تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، انہوں نے کو سیٹ اسائڈ کر دیا ہے۔ یہ وہ ایشوز ہیں جن کا پہلے سے خیال تھا ویسٹرن یورپین کنٹریز کو، برطانیہ کو اور امریکہ کو، جب انہوں نے پیکج نکالا، انہوں نے ریلیف کا ڈھانچہ لایا، تو انہوں نے یہ بھی سوچا کہ اگر فیکٹری کام نہیں کرے گی، پروڈکٹ نہیں بنے گا، پروڈکٹ بکے گا نہیں، پروڈکٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں ہوگا یا کنٹریز کے اندر بھی نہیں بکے گا، تو پھر مزدور کو فیکٹری والا، کارخانے دار یا بزنس مین جو ہے وہ اسے اس کی تنخواہ پوری بھلا کیسے دے سکے گا، پوری آدھی کیسے دے سکے گا۔ اب ہم اگر صرف یہ کہیں کہ مزدوروں کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کیوں کر دیا ہے، اور یہ نہ سوچیں جیسے کہ جو بھی آپ کی باقی ڈسکشن ہونے والی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم لاجیکل ڈسکشن نہیں کرتے، ہم بھی میڈیا میں بڑے کلپریٹ ہیں، ہم بڑے ذمہ دار ہیں۔ جب سندھ کے چیف منسٹر نعرے مارتے ہیں کہ میں تو پورا لاک ڈاؤن کروں گا، لیکن سندھ کے چیف منسٹر کے پاس کوئی پالیسی کا حل نہیں ہے کہ مزدور کو تنخواہ کیسے دینی ہے، اس کے گھر کا چولہا کیسے جلے گا، وہ اکانومی کیسے چلے گی، ایکسپورٹس کیسے ہوں گی، مارکیٹ جو ہے اس میں کیسے آپ سپلائی جو ہے وہ پہنچا پائیں گے۔ تو چیف منسٹر سندھ جو ہے وہ در حقیقت اگر آپ ان سے نرمی سے دیکھیں، ان کو ذرا پیار محبت سے دیکھیں، تو ہمیں مراد علی شاہ بڑے انٹیلیجنٹ آدمی لگتے ہیں، اچھی انگلش بھی بولتے ہیں، باہر سے بھی پڑھا۔ جب زیادہ آپ ان کو غور کر کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ در حقیقت جو انٹیلیجنٹ بات کر رہے ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان کر رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے، جن کے اوپر پورا پریشر ہے کہ ایکسپورٹس بھی چلانی ہے، اکانومی بھی چلانی ہے، فائنانس کو بھی لے کر چلنا ہے، لوگوں کو انکم بھی ہونی چاہیے۔ تب آپ کو سمجھ آتے ہیں کہ آپ کو مشکل انٹیلیجنٹ قسم کی اسٹریٹجی چاہیے۔ چیف منسٹر سندھ ایک پریس کانفرنس کر کے ایک عجیب ڈسرپشن قسم کا ماڈل ہمارے سامنے پریزنٹ کر دیتے ہیں اور سیدھی بات نہیں کرتے۔ آگے میڈیا میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے ان کے سامنے بیٹھا ہوا جو ان سے ایک انٹیلیجنٹ طور پہ پوچھ سکے کہ سر آپ کوئی ماڈل تو دے دینا کہ آپ دونوں چیزیں کیسے چلائیں۔ یعنی ایک سائڈ پہ آپ یہ نعرہ مار دیں کہ مزدوروں کا بڑا برا حال ہے، دوسری سائڈ پہ آپ کہیں کہ میں اسے کہتے ہیں مکمل لاک ڈاؤن کروں گا۔ ہمیں کسی لاجیکل سائڈ میں آنا ہے۔ یہ انفارچونیٹ ہے کہ مطلب سیاست آدھی آدھی ہو رہی ہے، ادھر سے نعرہ مار دیا، ادھر سے نعرہ مار دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ چیف منسٹر سندھ جو ہیں وہ اپنے آئیڈیاز کے ساتھ نظر آئیں وفاقی حکومت کے ساتھ بات کرتے ہوئے۔ یہ جو ان کی، ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جب ویڈیو کانفرنسز ہوتی ہیں سندھ کے درمیان اور وفاق کے درمیان، وہاں یہ والے ڈرامے نہیں ہو رہے۔ جو میڈیا کے سامنے آدھا آدھا ڈرامہ کیا جا رہا ہے وہ الگ ہے، پورا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ جو پریس کانفرنس، ہاں، تو جب عمران خان اور مراد علی شاہ کی آپس کی بات چیت ہوتی ہے اس کو پبلک کر دیں، اس وقت کیا کہتے ہیں مراد علی شاہ صاحب؟ ہمیں تو مراد علی شاہ صاحب اور چیزیں بتا رہے ہیں۔ بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا، بالکل آپ نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا۔ ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں جب چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں، یا بلاول بھٹو تو خیر بالکل ہی، یعنی دیکھیں نا، بلاول بھٹو کی زندگی کو تو کوئی خطرہ ہے ہی نہیں ہے۔ وہ تو اگر 100 سال کے لیے بھی پاکستان، ہندوستان، دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیں تو بلاول بھٹو کسی محل میں بیٹھ کے بڑی اچھی اپنی زندگی گزار لیں گے۔ ان کے پاس اتنا زیادہ سرمایہ ہے اور اتنی فیسلٹیز ہیں، اتنا پریویلیجڈ ہیں وہ کہ ان کو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہم باقی سارے جو لوگ ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ ہم جو میڈیا کے ٹیلی ویژن اینکر اور پریزنٹرز ہیں، آپ ایک پریزنٹر اینکر ہیں، میں ایک اینکر پریزنٹر ہوں، ہم تو اپنے آفیسز میں آ رہے ہیں نا۔ ابھی میں نے اپنے گھر میں بھی اپنے سامنے یہ ڈی ایس این جی کا کیمرہ، مجھے 1 گھنٹہ پہلے بتایا گیا کہ ہارون رشید صاحب بیمار ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے 1 گھنٹے میں اپنا سب کچھ چینج کیا اور میں نے اپنے گھر میں ڈی ایس این جی ٹیم کو آنے دیا۔ تو میں ایک ٹریڈ آف کر رہا ہوں کہ ڈی ایس این جی کے کیمرے سے یا اس کے ساتھ جو کیمرہ مین آیا ہے اس سے کس حد تک مجھے خطرہ ہے، میں ہاتھ نہیں ملاتا، بغل گیر نہیں ہو رہا، لیکن مجھے اپنا کام چلانا ہے۔ یہی ہے سمارٹ لاک ڈاؤن کی بیسک فلسفی۔ میں نے اور آپ نے سربت اپنا پروگرام تو پچھلے 2 مہینے میں بند نہیں نہ کیا، آپ بیٹھ کے اپنا پروگرام، آپ اسٹوڈیو آ رہی ہیں اپنا پروگرام کر رہی ہیں۔ تو اب حکومتوں کے سامنے بھی چیلنج یہ ہے، وفاقی حکومت کے سامنے بھی، سندھ کی حکومت کے سامنے بھی، کہ ہم اس ٹریڈ آف کو کیسے ڈسکور کریں، اس ٹریڈ آف کو ہم کیسے امپلیمنٹ کریں۔ دیکھیں نا، مراد علی شاہ سے بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں ہاسپٹل بند کر دوں گا، مراد علی شاہ صاحب بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں کیمسٹ کی شاپ بند کر دوں گا۔ مراد علی صاحب کو بھی احساس ہے کہ بیسک اسینشل جہاں پہ یوٹیلیٹی سٹور ہے اس کو تو کھلنا ہی ہے۔ آپ نے بیسکلی آخر کھانے پینے کی چیزیں لینی ہے نا، آپ نے آٹا لینا ہے نا، آپ نے چاول لینا ہے نا، آپ نے گھی اور آپ نے تیل اور آپ نے بیسک چیزیں جو ہیں کوکنگ کی، نمک، دال، آٹا، وہ سب چیزیں آپ نے لینی ہے نا۔ تو اس کا
وہ چیزیں کیسے چلیں گی جب تک کراچی سے پشاور تک ٹرک نہیں چلیں گے؟ ٹرک کیسے چلیں گے؟ آٹومیٹک تو نہیں چلیں گے. ٹرک کے اندر ٹرک ڈرائیور ہوگا, اس کا کنڈکٹر ہوگا, اس کا لوڈر ہوگا. وہ ٹرک نے کہیں سے لوڈ تو ہونا ہی ہے نا. تو جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں ٹوٹل لاک ڈاؤن کر دوں گا, جیسے بلاول بھٹو نعرے مار مار کے کہتے ہیں, کوئی بلاول آگے کوئی بندہ ہی نہیں بیٹھا ہوا انٹیلیجنٹ جو بلاول بھٹو سے, یہی ہماری پالیٹکس کا المیہ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ یہ بھی خدشہ اپنا بلاول اپنا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ انہیں ڈر ہے خدا نہ خواستہ کراچی کے حالات اٹلی اور نیو یارک جیسے نہ ہو جائیں. وہ اسی بات سے ڈر رہے ہیں اور اسی لیے مکمل لاک ڈاؤن کے اوپر بات کر رہے ہیں. دیکھیں وہ ٹھیک ہے اس حد تک, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہاں پہ چیلنج آ گیا نا. دیکھیں ڈاکٹر یہ نہیں کہہ کے گھر بیٹھ سکتے, جیسے ہم تو میڈیا میں ہماری زندگی کا وہ خطرہ نہیں. لک ایٹ دی ڈاکٹرز اینڈ دی نرسز اینڈ دی پیرامیڈکس. کیا ڈاکٹر یہ کہہ سکتے ہیں, کیا نرسز اور پیرامیڈکس یہ کہہ سکتی ہیں چونکہ ہسپتالوں میں خطرہ ہے؟ سب سے زیادہ خطرہ کہاں ہے انٹریکشن کا؟ ہسپتالوں میں جو مریض آ رہے ہیں ان کو آپ کو دیکھنا ہے, ان کی آپ کو نبض بھی لینی ہے, آپ ان کے قریب بھی جاتے ہیں تو بہت بڑا خطرہ ہے. اب یہ پالیسی میکر کا, جس طرح سے ڈاکٹر کا, جس طرح سے نرس کا ایک رسک ہے, اس طرح سے پولیٹیشین اور پالیسی میکر کو ریئل لائف کے اندر آپریٹ کرنا ہے. وہ ریئل لائف جہاں کورونا کا وائرس موجود ہے, اس کا خطرہ بھی ہے, اور آپ صرف چالاک باتیں کر کے نہیں چلے جاتے. پاکستان کا جو بنیادی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیشین بلاول بھٹو ہوں یا کوئی بھی پولیٹیشین ہو, وہ ایک سمارٹ سی خوبصورت سی بات کر کے نکل جاتے ہیں. ان کے سامنے جو بیچارے رپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ رپورٹر ان کو پوچھ ہی نہیں سکتے. اگر زیادہ سخت سوال پوچھ لیا صاف اور شستہ اردو میں تو بھی خطرہ ہے آپ کو کہ دیکھیں اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. امریکہ میں آن دی ادر ہینڈ مسئلہ یہ ہے ٹرمپ کے لیے, اینڈریو کومو کے لیے, کہ وہاں کسی رپورٹر کو زندگی کا خطرہ نہیں ہے, نہ اس کو اپنے فیوچر کا خطرہ ہے, اور وہاں پر وہ ہر قسم کے ان سے سوال پوچھتے ہیں. وہ ایک بڑا اوپن اور شفاف قسم کا سسٹم ہے جہاں جعلی بات کر کے آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا. وہاں آپ کو کھانے کو لوگ پڑ جاتے ہیں. یہاں یہ کہ آپ کچھ بھی کہتے ہیں. مجھے بتائیں ٹوٹل لاک ڈاؤن تو ہو ہی نہیں سکتا نا. ہاسپٹل کھلیں گے نا, ٹھیک ہے, پیرامیڈکس تو کھلیں گے نا, ڈاکٹر نرس اور پیرامیڈک کو تو وہاں پہ آنا ہے نا, ان کو دوائیوں کی سپلائی تو دینی ہے نا, اناج نے کراچی اور پشاور کے درمیان موو تو کرنا ہے نا. اگر ٹرک موو نہیں کریں گے تو سوات کے لوگ تو اور فاٹا کے لوگ تو بھوکے پیاسے مر جائیں گے نا, ان کو کھانا پینا کیسے ملے گا؟ تو جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں میں کر سکتا, مجھے سمارٹ لاک ڈاؤن کرنے ہیں, تو ان نیسیسریلی آدھا میڈیا اور پالیٹکس جو ہے وہ کنڈیم کرتی ہے. پرائم منسٹر کیا کرے؟ وہ کہ میں ملک بند کر کے بیٹھ جاؤں گا, اللہ اللہ خیر صلاح کیسے کر سکتا ہے وہ؟ تو جب وہ ایک سچی بیچارہ ایک ریئلسٹک فریم ورک دیتا ہے تو لوگ اس کو کنڈیم کرنے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا کرے وہ؟ نظامی صاحب آپ نظامی صاحب کو بات کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد پھر مجھے بریک کی طرف